جائے گی تو لوگوں کو دلی سکون کی ضرورت ہے، اس وقت لوگوں کا دل خوش کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کو جب تک کہ خوشی میسر نہیں آئے گی، اس وقت تک کہ ان کی کوئی دولت، ان کا کوئی مکان، ان کا کوئی لباس، ان کی کوئی غذا ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ خوشی اگر حاصل کر لیں تو پھر ان کو ریت کی تپتی ہوئی جو ہے وہ چبھن میں بھی، تپتی ہوئی ریت پر بھی ان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جب دل خوش ہوتے ہیں، جب دل مسرور ہوتے ہیں تو ریت پر بھی انسان کو سکون کی نیند آتی ہے، اور جب دل خوش نہیں ہوتا، دل بے چین ہوتا ہے تو نرم گدوں پر بھی انسان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ اور یہ اس وقت پوری دنیا غموں میں گھری ہوئی ہے، اس وقت پوری دنیا تردد اور افکار میں گھری ہوئی ہے۔ اس دنیا کو خوشی کیسے ملے گی؟ خوشی کیسے ملے گی؟ ہم خوش کیسے رہیں گے؟ باضابطہ طور پر بڑے بڑے اسکالروں نے اور لیکچرار حضرات نے اس طریقے کی باتیں کی ہے، خوش رہیے، خوش رہیے، لیکن خوشی کوئی دکان پر ملنے کا کوئی بسکٹ تو نہیں ہے، خوشی کوئی آلہ تو نہیں ہے موبائل کی طرح کہ آپ جا کر کے خرید لیں۔ اگر خوشیاں خریدی جاتی تو مالدار لوگ خوش رہتے، غریب کبھی خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ بس ایک طریقہ ہے خوش رہنے کا، دلوں کی تسکین کا، دلوں کے سکون کا۔ زندگی پر بہار کیسے ہوگی؟ زندگیوں کے اندر خوشیاں کیسے آئے گی؟ زندگیوں کے اندر لطف کیسے آئے گا؟ یہ بے لطف زندگی، اجاڑ زندگی، خزاں سے لتڑی ہوئی زندگی، نالہ و فریاد کی زندگی، آہ و بکا کی زندگی، تباہی اور بربادی کی زندگی۔ بار بار آپ نے مجھ سے اور ہم سے بڑے بڑے خطبہ سے سنا ہوگا، شام ویران، یمن ویران، عراق ویران، دنیا ویران، اور ابھی تو یہ چند ممالک ہے، پتہ نہیں آگے آگے کون ویران ہوگا۔ بلکہ کافی نے تو یہاں تک کہہ دیا، حضرت کافی نے، کہ بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور کافی نے صرف اپنی بات نہیں کی، کافی نے بہت کافی کہہ دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ انہوں نے قرآن پہ نظر رکھ کر کے کہا، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ اس وقت تباہی اور ویرانی کے ماحول میں پربہار زندگی کا راز کیا ہے؟ خوشی والی زندگی کا راز کیا ہے؟ مسرت والی زندگی کا راز کیا ہے؟ آپ کو بتاؤں، داڑھی رکھ کر بھی لوگ پرسکون نہیں، ٹوپی پہن کر بھی لوگ پرسکون نہیں، کرتے پاجامے پہننے والے بھی بہت سارے ہیں جن کو سکون نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سب غموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ فقیر کو تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، خوشی کہیں نہیں مل سکتی، زندگی کا لطف کبھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے بہت سارے اسکالروں نے یہ کہا زندگی میں کبھی لطف ڈھونڈنا نہیں، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ دنیا تو دکھوں کی جگہ یہاں صرف دکھ ملیں گے، لیکن میرا مذہب وہ نہیں ہے۔ میرا مذہب تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہاریں تو یہی ہے، اور یہاں کی بہاروں پر وہاں کی بہاریں موقوف ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جس کی دنیا اچھی نہیں اس کی آخرت بھی اچھی نہیں، اور جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں جو ملنے والا ہے اس کے آثار یہاں نظر آتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر اجاڑ پر نہیں ہے، زندگی کے اندر خزاں نہیں ہے، زندگی کے اندر تباہی اور بربادی نہیں ہے، لیکن پر لطف زندگی لائے کہاں سے؟ پرسکون زندگی لائے کہاں سے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیوں خوشیاں نہیں ہیں؟ کیوں راحتیں نہیں ہیں؟ کیوں اطمینان نہیں ہے؟ کہاں سے لائے وہ خوشیاں؟ ایک ہی فلسفہ ہے خوش رہنے کا۔ اگر زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا ہے، ایک ہی فلسفہ ہے، محبوب خدا کو خوش کرو، یہاں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی خوش رہے گے۔ ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے، ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے کہ خود رب کعبہ بھی ان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ
راضی ہو جائیں گے، اور ان کی رضا قدرت کے نزدیک ان کی خوشی اتنی قیمتی ہے کہ خود کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب جس طرف تیرا دل چاہے اس کی طرف تو اپنے آپ کو کر لے، اس لیے کہ ہم تیرا بار بار رخ بددہا، تیرا وجہ منیر، تیرا وجہ کریم آسمان کی طرف اٹھانے کو بار بار دیکھتے ہیں. محبوب ان قریب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو تیری چاہت ہے، اس لیے کہ تیری خوشی ہمیں عزیز ہے. قبلہ کیا بنے گا، کون بنے گا؟ قدرت اس سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کر ادھر خدا کا جلوہ موجود ہے. لیکن پیارے جلوہ تو ہر جگہ ہمارا ہے، قبلہ کدھر ہو اس سے خدا بے نیاز ہے. ہمیں قبلہ نہیں تیری خوشی عزیز ہے، تو جدھر رخ کر لے وہی قبلہ ہو جائے. جب وہ خدا ہو کر محمد الرسول اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو امتی کے لیے ان کو خوش کرنا کتنا اہم ہے. اگر ہم حضور کو ایک ہی خوشی ہے، حضور کو خوش کر لیں، دنیا بھی خوشی میں اور آخرت بھی خوشی میں ڈھل جائے. انہیں خوش، ہم اس لیے غمگین ہیں کہ حضور کو خوش نہیں کرتے. ہم اس لیے غمگین ہیں، زندگی پر لطف نہیں ہے، لطف روٹ کر چلی گئی ہے، لطف زندگی سے روٹ کر چلا گیا ہے، خوشیاں زندگی سے روٹ کر چلی گئی. منا لاؤ ان خوشیوں کو، لیکن وہ خوشیاں کسی دکان میں، کسی مے خانے میں نہیں ملے گی. وہ خوشیاں کسی اللہ اکبر آرائش اور زیبائش میں نہیں ملے گی. بس ایک ہے، محمد الرسول اللہ کو خوش کرو، ہر خوشی تمہیں مل جائے. اور ان کو خوش نہیں کیا تو میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان سے رحمت کو چھین لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. رحمت چھین لی جائے. اللہ کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا. بس یہاں پر میرے اللہ نے اپنی اذیت اس لیے بیان کی، بات اتنی ہے، اللہ کے لیے نہیں کہتا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا. جب محبت اس حد کو پہنچتی ہے نا، جب محبت اس حد کو پہنچتی ہے، تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دی گرم من دی گری. جب محبت اس کو پہنچتی ہے کہ جب چوٹ تجھے لگے تو درد ہمیں محسوس ہو، چوٹ تجھے لگے اور درد ہمیں محسوس ہو، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. قدرت کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا، اس کو کبھی اذیت نہیں پہنچتی. آپ مر جائیں وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جیسے 50 مر جائیں، ہم جیسے کروڑوں مر جائیں، اس لیے کہ زندگی اسی نے دی ہے، موت اسی نے دی ہے. کہیں صفِ ماتم بچتا ہے لیکن وہاں کوئی الصمد ہے، وہ وہاں زندگی اور موت کی حیثیت کیا ہے. کروڑوں مرتے ہیں، کروڑوں جیتے ہیں، وہ غموں سے پاک ہے اور وہ ہماری طرح خوشیوں سے بھی پاک ہے. ہماری طرح اس کو خوشیاں نہیں ہوتی، کیونکہ خوشی کو محسوس کرنے کے لیے دل چاہیے اور وہ دل سے پاک ہے. یہ ایک الگ سا عنوان ہے. وہ بے نیاز ہے، معاذ اللہ العیاذ باللہ. کسی جگہ اس کا گھر ڈھا دیا جائے، وہ شان بے نیازی، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا. تو کیوں اذیت اس کو پہنچ نہیں سکتی؟ تو بے نیاز. تو پھر کیوں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو اذیت. تو یہاں بالکل وہی معاملہ ہے کہ محبوب اذیت تجھے پہنچتی ہے
جس نے تجھے تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی اللہ رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس نے اذیت پہنچائی رسول کو اس نے اذیت پہنچائی اللہ. ورنہ اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی جائے. انسان پورا میخانہ اٹھا کے پی جائے, اللہ تعالیٰ کو کیا اذیت پہنچائی؟ تو مرتا ہے مر, تو جہنم میں جاتا ہے جا, وہ بے نیاز ہے. لیکن اس کو اذیت نہیں پہنچتی. اذیت پہنچتی ہے محبوب کو. تو محبوب کو اذیت پہنچتی ہے تو محبوب کی وجہ سے, کیونکہ پیار حبیب کا نا محبوب کو غمگین دیکھتا ہے, محبوب کو غمگین دیکھتا ہے, تو پھر اس کی رحمت بے چین ہو جاتی ہے. اس کی رحمت بے چین ہو جاتی جب محبوب کو غمگین دیکھتا ہے. تو اذیت اس طرح اللہ کو پہنچتی ہے کہ محبوب کو اذیت پہنچائی جس نے گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. تو اب محبوب کو تکلیف کب پہنچتی؟ جو خوشیاں چھین لی گئی ہے مسلمانوں سے, بس وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک کو خوش کرنا چھوڑ دیا. اور جس دن ہم حضور کی خوشی کا خیال کریں گے, ہر خوشی ہمارے گھر چل کر آئے گی, ہمارے قدموں میں چل کر آئے گی. تو حضور کو اذیت کب پہنچتی ہے؟ جب کوئی بندہ رسول پاک کی نافرمانی کرتا ہے. حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو کرتا ہے, حضور کو اذیت پہنچتی, حضور کو تکلیف پہنچتی. اب آپ اندازہ کریں, اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ ایک دن میں حضور کو کتنی بار خوش کرتے اور کتنی بار تکلیف پہنچاتے, کتنی بار اذیت پہنچاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کتنے گناہ کرتے. گھر سے نکلے, رستے میں اگر کوئی لڑکی نظر آ جائے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری اٹھنے والی یہ نگاہ اگر کسی کے حسن پر پڑ رہی ہے تو اس سے حضور کے دل کو کیسی تکلیف پہنچے گی. بھائی اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اگر یہ گناہ جس کا ذکر میں نے کیا, مجھے شرم بھی آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے, لیکن چونکہ آپ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں, اصلاح تو کرنی ہے آپ کے ذریعے اوروں تک بھی اللہ آواز پہنچا دے. تو اگر کسی لڑکی کو تکتے ہوئے اس کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے ہماری ماں نے دیکھ لیا, بولو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اس بدبخت کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا, اس بدبخت کو اسی دن کے لیے چلنا سکھایا تھا, اس بدبخت کو اسی دن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا. بولو ماں چار چار آنسوؤں سے روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی؟ ماں بے قرار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. ماں اس گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے بے قرار کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ماں کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے, اس محبت نے اس کو بے چین اور بے قرار کر دیا. اللہ اکبر. ہزاروں مائیں مل کر ایک اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی, اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اور حضور زندہ ہیں, حضور حاضر و ناظر ہیں, حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں, حضور اس کو دیکھتے ہیں. اب ہمارے کام حضور گندے دیکھ کر کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ حضور کے دل کو اذیت پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ اب بتائیں, روضہ رسول میں جو لوگ حضور کو تکلیف پہنچائے, ایذا پہنچائیں اور حضور کو ناراض کریں, تو پھر ان کی زندگیوں میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ ان کی زندگیوں میں بہاریں کیسے آئیں گی؟ ہم سمجھتے ہیں تعویذ مل جائے تو زندگی میں بہار آ جائے, ہم سمجھتے ہیں کسی کی دعا مل جائے تو زندگی میں بہار آ جائے. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا حضور کی نگاہیں پھرنے سے زیادہ کسی کی دعا اثر رکھتی ہے؟ حضور جس کو چنکار دے خدا کی رحمت اس کی بلائیں لیتے. حضور جس سے نظر پھیر لے خدا کی رحمت اس سے نظر پھیر لیتے. آج جو اپنی زندگیوں کے اندر لطف نہیں ہے, یہ ہر دل کی بات کہہ رہا ہوں. میں کوئی لطیفہ سنانے نہیں آیا, میں کوئی فلسفہ بیان کرنے نہیں آیا, لیکن یہ ہر دل کی بات ہے. یہ جو آج سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے, کتا گولیاں نوجوان لڑکے کھا رہے ہیں, میخانے تک پہنچ رہے, زنا کے اڈوں تک پہنچ رہے. آج کے لڑکے جو چھتوں سے کود کر کے چھلانگ لگا کے مر رہے ہیں, پھانسیاں لے رہے ہیں, دوا کھا کر مر رہے ہیں, انجیکشن لے کر نشہ کر رہے ہیں. زندگیوں میں لطف نہیں. کیوں لطف نہیں؟ حضور کو خوش کرو, حضور کو راضی کرو, ان کو خوش کر لو, زندگی کی ہر بہار ملے گی, ہر زندگی کی انشاءاللہ تعالی آرائش آپ کو نصیب